سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہوں۔ دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں، جس مولا کریم نے ہمیں یہ کلاس کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کا علم، اس کا فہم عطا فرمائے، اور جو ہم سمجھیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یقیناً تمہیدی طور پر بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک تو کلاس ہم تاخیر سے شروع کر رہے ہیں، اس لیے بہت ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے ہم جو اہم باتیں ہیں ان کی طرف توجہ دلا کر اپنے آج کے سبق کو شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ کیونکہ آپ سب کے علم میں ہے کہ جو کتاب ہم شروع کر رہے ہیں وہ کتاب جو ہے، جیسے میں نے میٹنگ میں تھوڑا سا تعارف کروایا تھا کہ وہ 4 ابواب پر مشتمل ہے، 40 احادیث اس کے اندر ہیں، اور ان 40 احادیث کو 4 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو ہم نے اس کا ٹائم جو رکھا ہے اس لحاظ سے بہت مختصر سا ٹائم ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم اس وقت میں اس پوری کتاب کو جو ہے وہ پڑھ سکیں۔ تو بلا تمہید سب سے پہلے جو گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے ہے، نمبر 1 پر اخلاص نیت۔ اخلاص نیت، اس کے حوالے سے آپ سب کو علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے تو قرآن مجید میں بھی ہمیں ارشاد فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ہر کام جو عبادت کے متعلقہ ہے اس کے اندر اخلاص کے ساتھ اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے اس کام کو سر انجام دیں۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، وہ فرمان جس سے اکثر محدثین نے اپنی کتابوں کا آغاز کیا ہے، وہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا الاعمال بالنیہ ولکل امرئ ما نوی فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها بامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ متفق علیہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل نیت ہی سے صحیح ہوتا ہے، یعنی جیسی نیت انسان کرتا ہے ویسا ہی عمل ہوتا ہے۔ تو آگے نبی پاک نے مثال دے کر بھی سمجھایا، جو اللہ اور رسول کے لیے نیت خالص کرتا ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ رسول کے لیے کرتا ہے۔ اور آگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا کے لیے کرتا ہے یا کسی عورت کے لیے وہ ہجرت کرتا ہے تو پھر کیا ہے اس کا معاملہ؟ فرمایا کہ الی ما ہاجر الیہ، یعنی ان دونوں کی پیچھے دیکھیں حدیث کے الفاظ، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، فرمایا کہ اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے، یعنی وہ عظمت کی وجہ سے، بزرگی اور شرف کی وجہ سے نام لے کر فرمایا کہ کتنی بابرکت ہجرت کی ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کر رہا ہے۔ اور آگے جو 2 ہجرتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں ان میں آگے نبی پاک نے نام نہیں لیا کہ فہجرتہ للدنیا فہجرتہ للمرأہ، نہیں، کیوں؟ اس کی حقارت کی وجہ سے کہ دنیا کیا مقابلہ ہے اللہ رسول کے مقابلے، تو اس لیے کہا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ،
اس کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس کی طرف اس نے ہجرت کی اسی کی طرف ہجرت کی ہے، اس کے عمل کا کوئی اس کو صلہ نہیں ملنے والا۔ تو بہرحال خالصتاً نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت اہم کلاس ہے۔ ابھی میں آپ سے بات کرنے والا ہوں، آگے سلائیڈ جو آنے والی ہیں اس کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے آپ کو شاید آنے سے پہلے اندازہ نہ ہو، اندازہ ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس لحاظ سے آپ کو یاد دہانی نہ ہو جو ابھی انشاءاللہ ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا کہ ہم کس بابرکت کلاس میں بیٹھے ہیں۔ یقین جانیں کہ اس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے یہ حدیث ہی کافی ہے، کہ جیسے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت کثیر بن قیس رحمہ اللہ تعالی یا رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو، انی جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں، اور آیا کس لیے ہوں؟ آپ دمشق میں ہیں، لحدیث، کتنی حدیثوں کے لیے؟ ایک حدیث کے لیے۔ ہم کتنی حدیثیں پڑھنے کے لیے آئے؟ 40 انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور کامیاب کرے۔ کہا کہ لحدیث، صرف ایک حدیث کے لیے کتنا سفر کیا؟ مدینۃ الرسول سے دمشق کا۔ آپ اہمیت دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا شوق حدیث دیکھیں سیکھنے کے لیے۔ کہا کہ ایک حدیث کے لیے میں آپ کے پاس شام دمشق میں چل کر آیا ہوں، بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ یہ حدیث آپ کے سوا کوئی نہیں بیان کرتا، آپ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے۔ آپ نے پوچھا ما جئت لحاجۃ، کوئی اور حاجت تو نہیں ہے، کوئی اور ضرورت تو نہیں ہے، صرف حدیث کے لیے آئے ہو اتنا سفر کر کے؟ خود حضرت ابو درداء بھی حیران ہوئے کہ ایسا شوق، ایک حدیث سننے کے لیے تم وہاں سے آئے ہو، ما جئت لحاجہ، کوئی اور ضرورت نہیں ہے، کوئی اور تجارتی کام ہو تو ساتھ تم نے کہا چلے حدیث بھی سن لیں گے، صرف حدیث کے لیے؟ اس نے کہا صرف حدیث کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے کہا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جو بندہ ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں علم حاصل کرتا ہے، اور علم کون سا؟ قرآن و حدیث کا اشرف العلوم، یعنی یہ جو تو علم حاصل کرنے آیا یہ اشرف العلوم ہے، قرآن کے بعد سب سے افضل ترین علم وہ حدیث کا علم۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلا دیتا ہے۔ اور بعض روات نے یہاں پر ایک اور لفظ استعمال کیا، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ پھر اس کے مفہوم ہے آگے بہت زیادہ، کیسے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے؟ یہ حدیث کا علم پڑھنے پر ہی جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو ایک تو اسلامی احکام اور تعلیمات کا علم ہوتا ہے، اور وہ آسانی سے ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو آسان بناتے ہوئے جنت کا راستہ آسان کر لیتا ہے۔ اور دوسرا اگلے الفاظ جو ہیں وہ آپ دیکھیے کہ کتنی فضیلت کے حامل ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، سب سے پہلی ایک فضیلت تو وہ، دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے ملائکہ جو ہیں وہ طالب علم کی خوشنودی کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، ہے دنیا کے اندر کوئی اور بندہ، یعنی قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے علاوہ کوئی اور انسان جتنی بھی عزت اور مقام کیوں نہ حاصل کر لے، جتنا بھی وہ ذاکر عابد کیوں نہ بن جائے، کہ اس کے لیے یہ فضیلت ہو کہ اللہ کے ملائکہ جو نہیں پانے، یہ ضرور فرمایا کہ ملائکہ اترتے ہیں ان سے یعنی مسافر کرنے کے حوالے سے ملاقات کے شرف حاصل، اس طرح کے فضائل میں یہ ہیں کہ ملائکہ اپنے پر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔
کتنا اہم کام ہے، کتنی فضیلت والا کام ہے۔ فرمایا پھر وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ عالم کون ہے جو علم حدیث کا علم حاصل کر لیتا ہے؟ وہ ہے کہ جس کے لیے آسمان کی تمام مخلوقات اور زمین کی تمام مخلوقات اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں۔ یہاں پر کیا ہے؟ تمام مخلوقات کا لفظ ہے، یعنی جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من یہ عام صیغہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، جتنی مخلوقات۔ آپ یہاں اندازہ لگائیں کہ ایک بندے کے متعلق پتہ چل جائے نا، یہ صاحب مستجاب الدعوات ہے۔ بلکہ ہمارا معاشرہ تو جیسا معاشرہ ہے آپ کو پتہ ہے، عام بندے کے متعلق معروف ہو جائے نا، وہ ہے بھی کوئی ایسا ہی گیا گزرا آدمی کہ یہ دعا کرتا ہے جی، یہ ذاکر عابد آدمی ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی، تو کیسے لوگ اس کی طرف لپکتے ہیں اور وہاں پر وہ نذرانے بھی پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہے؟ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات، یعنی جو بھی دعا کرتے ہیں۔ اس کی بھی تفسیر بڑی تشریح بیان کی علماء نے کہ جو بندہ جس کے لیے بھی دعا کرتا ہے وہ صاحب علم کے لیے وہ دعا ہوتی ہے اس کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اس کو بنا دیتا ہے۔ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، پھر نبی پاک نے آگے سے اور یعنی وضاحت فرمائی کہ حتیٰ کہ پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں جو ہیں وہ بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ فرمایا عالم کی یعنی علم حدیث حاصل کرنے والے کی فضیلت تو ایسے ہے جیسے 14ویں کا چاند آسمان کے دوسرے ستاروں پر فوقیت رکھتا ہے، بعینہ ویسے ہی اس کی فضیلت ہے ایک عابد پر، عبادت گزار پر، یعنی ذکر و اذکار کرنے والے بندے پر۔ پھر آگے کہا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ۔ کیوں اتنی فضیلت ہے، کیوں اتنی اہمیت ہے؟ کہ فرمایا کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا۔ فرمایا انبیاء جو ہیں ان کی وراثت کیا ہے؟ درم و دینار نہیں، فرمایا بلکہ ورثوا العلم، وہ تو علم کی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جو بھی اس کو لیتا ہے اور جتنا لیتا ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی لے، اگر احادیث جو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ان میں سے صرف 40 احادیث بھی لے لے تو کیا کہا؟ اخذ بحظ وافر، بحظ وافر، کہ اس نے بہت زیادہ حصہ لے لیا۔ ظاہری بات ہے دنیاوی لحاظ سے تو ایک حدیث دنیا کے مال کے مقابلے میں وہ زیادہ افضل ہے۔ تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ فضیلت ہے جو آج ہم کلاس کر رہے ہیں اس کے حوالے سے۔ آگے اس کی اہمیت کے حوالے سے ایک آیت میں نے ذکر کی ہے۔ اگر یقین جانے اس کے فضائل اور اس کی اہمیت کے حوالے سے بات کرنے لگے تو ہماری تو جتنا ہم نے ٹائم رکھا نا 49ویں پوری کتاب کے لیے یا 40 تربویہ اس کتاب کے لیے، تو یقیناً اتنا ٹائم بھی وہ ہمیں کم ہے کہ اگر ہم اس کی فضیلت اور اہمیت، بلکہ ہماری زندگی ہی اس کے لیے کم ہے کہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اہمیت کیا ہے اس حدیث کا علم پڑھنے کی؟ جو آج کلاس ہم آغاز کر رہے ہیں اس کی اہمیت آپ کے سامنے ہے۔ اللہ رب العالمین کے قرآن کا یہ بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتے ہیں بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، سورۃ النحل آیت نمبر 46۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں بھیجا، یعنی گزشتہ انبیاء اور پیغمبروں کو واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ، ان کو بھی کتابیں دے کر بھیجی اور واضح دلائل براہین یعنی معجزات دے کر بھیجے، اور ہم نے اتارا آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن مجید، کس لیے؟ تاکہ آپ بیان کریں، لتبینا، یہ جو ہے بیان، یہ بیان کس سے کرنا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ حدیث سے، یہ حدیث کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی وضاحت کرنی تھی۔ اس لیے فرمایا لتبین للناس، آپ لوگوں کے لیے اس کو کھول کر رکھ دیں، بیان کر دیں۔ مثال کے طور پر نماز کا حکم ہے تو نبی پاک نے وضاحت کی اس کی، حج کا حکم ہے تو نبی پاک نے وضاحت کی ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے تو نبی پاک نے اس کے شرائط اور اس کے مصارف کو یعنی اس کے نصاب کو بیان کیا ہے۔
تو اس طرح یعنی کہ قرآن کا بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ حدیث کا علم ہے۔ اس کے ساتھ فرمایا ان کی طرف اور تاکہ وہ غور و فکر کریں اور اس کے مطابق پھر آگے زندگی بسر کریں۔ نمبر 2 اس کی اہمیت کے حوالے سے اشرف العلوم، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ یہ اشرف العلوم ہے، یعنی تمام علوم میں سے افضل ترین علم جو ہے وہ قرآن اور حدیث کا ہے۔ قرآن کے بعد اگر کوئی حدیث افضل ترین ہے تو وہ حدیث کا علم ہے۔ تو لہٰذا آج آپ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے میں نے کہا اپنی نیت کو خالص کریں، کیونکہ نیت جو ہے وہ بہت کچھ کر دیتی ہے۔ آگے نمبر 3 سلف صالحین، یہ بعد میں صحیح کر لیں گے، آپ صحیح لکھیے گا۔ سلف صالحین کی اتباع، سلف صالحین کی اتباع ہے جیسے صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کے نقش قدم، یعنی ان کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں آج اس کلاس کے لیے۔ ذرا تصور کیجئے، ابھی ہم نے حدیث سنی ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس سے پہلے ہم نے وہ واقعہ سنا کہ جاء رجل من المدینۃ الی دمشق، کیا انہوں نے تکالیف اس کے لیے مشقتیں برداشت کی ہیں ایک حدیث کے لیے۔ اور آج ہمیں اگر ہم علم حاصل نہیں نہ کرتے حدیث کا، یقین جانے فلا یلومن الا نفسہ، پھر ہمیں اپنے آپ کو ملامت کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے تو آسانیاں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ اساتذہ بھی میسر ہیں، اور سوشل میڈیا جس کو غلط لوگ استعمال کرتے ہیں وہ بھی میسر ہے، اس سے آپ بہت سارے اس طرح کا استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی کلاسیں یوٹیوب پر بھری ہوئی ہوں گی، آپ وہاں پر بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یقین یہ جو ایک خاص قسم کی مجلس ہے جہاں پر سارے ساتھی مل کر بیٹھ کر ہم پڑھیں گے، تو اس کا ایک الگ ہی ایک مزہ بھی ہے، ایک الگ فضیلت بھی ہے، الگ اہمیت بھی ہے۔ جو آپ نے قدم اٹھائے ہیں، یہاں تک پہنچے ہیں، اللہ کے ہاں کتنے بابرکت ہیں، یقین جانیں کہ اس کو تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال اس کے لیے محدثین نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے بڑے لمبے لمبے سفر کیے۔ ہمیں تو آج بہت سہولت ہے، اتنی مشقتیں اٹھائی ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، بہت سارے محدثین کے واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں، صرف ان کا میں واقعہ بیان کرنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو امیر المومنین فی الحدیث جن کو کہا جاتا ہے، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تعالی تحت عدیم السماء یا تحت السماء، یعنی آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب وہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی الجامع الصحیح ہے، صحیح بخاری جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام بخاری نے ایسی کتاب لکھ لی ہے؟ یقین جانیں جتنی مشقتیں انہوں نے اٹھائی ہیں نا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بلکہ ان کی وفات کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا، ان کی وفات جس طرح ہوئی ہے، آج تو یقین جانیں ہم بھی یعنی کہ وہ شکر ادا نہیں کر سکتے کہ جو صرف امام بخاری کی جدوں پر پڑھنے والی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حدیث کی وجہ سے، آج حدیث کی اس کلاس کی وجہ سے، حدیث پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ آج ہمیں یعنی عزت اور مقام، شرف اور لوگوں کے دلوں میں محبت دیتا ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ آج اگرچہ ان کے بارے میں بھی بڑی ہے، لیکن اس وقت جو تکالیف انہوں نے برداشت کی، آپ کی وفات عید کے رات کو ہوئی ہے، عید کا دن، کہ آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیا گیا، ٹیشو دیجیے، شہر سے نکالا گیا، عید کی رات کو کہا کہ ادھر سے نکل جائیں، آپ ادھر نہیں رہ سکتے، اور آپ کو کتابیں وغیرہ، آپ کے بہت زیادہ جو آپ کی کتابیں تھیں، وہ ایک آپ کے شاگرد، آپ کے عزیز نے وہ سواریوں پر لا دی، اور آپ شہر سے باہر آئے تو وہاں آ کر بیٹھ گیا، کیونکہ آپ کو بہت 3-4 اور شہروں سے، ملکوں سے آپ کو ملک بدر کیا گیا تھا، پھر آپ اپنے شہر واپس پہنچے تھے۔ وہاں سے بھی جب حکمرانوں نے نہیں رہنے دیا، اپنے لیے خطرہ محسوس کیا ہے تو نکالا، تو اب پریشان تھے کہ کدھر جائیں وہ، دنیا کے اندر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ کدھر جائیں گے، اور وہاں پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے آپ کی وفات ہو گئی۔ یعنی یہ
ان ائمہ کرام نے اس حدیث کے لیے مشقتیں اٹھائی ہیں، اس علم کے لیے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ کس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، لیکن قدرت کے طور پر بھی آپ کو ایک دن آزمائش ہوئی، کیا کہ حدیث پڑھا رہے تھے اور آپ کا چہرہ متغیر ہو رہا تھا، چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، بار بار سرخ ہوتا، بار بار زرد ہوتا تھا، تو مضطرب ہو رہے تھے بار بار، لیکن آپ نے حدیث کا سبق درس جاری رکھا۔ بعد میں آپ کچھ لوگوں نے یہ بیان کیا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، جب درس ختم کیا بیٹھے بیٹھے گر پڑے، اور بعض نے کہا کہ گرے تو نہیں ہے، جیسے ہی ختم کیا آپ نے کہا یہ دیکھو میرے پیچھے کیا ہے، کمر کے اندر کوئی چیز مجھے کاٹ رہی ہے، ڈس رہی ہے۔ تو جیسے ہی اوپر کیا گیا تو بچھو نے کتنے مقامات پر آپ کی کمر پر کاٹا تھا، جب جب چہرہ متغیر ہو رہا تھا وہ بچھو کاٹ رہا تھا۔ آج ہم چونٹی کی جو ہے نا وہ کاٹنا وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ بہرحال آپ اور میں بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر جو ہے یہ کلاس ہمیں شروع کرنے کا موقع دیا ہے۔ یقین جانیں میں خود آج سارا دن محسوس کرتا رہا ہوں، اور ابھی بھی آپ میری کیفیت دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر کی جو ہم نے ترجمہ تفسیر کے بعد بہت ساری کلاسیں کی ہیں، لیکن کبھی ایسی کیفیت محسوس نہیں ہوئی ہے، دلی کیفیت بھی، جو آج اس حدیث یعنی اس کلاس کو شروع کرنے پر ہو رہی ہے۔ تو یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ قرآن مجید کے بعد افضل ترین ہم جو علم ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، اور میرے جیسا فقیر میں اس لیے بھی زیادہ ایموشنل ہوں کہ میں ایک کم علم سا آدمی آپ کے ساتھ اس کتاب کو پڑھوں گا اور اس حدیث کے علم کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم پڑھیں پڑھائیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہماری اس کلاس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ دوستو اور بھائیو، اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ چند بنیادی معلومات، میں تو یہ بھی چاہتا تھا کہ حدیث کی اقسام بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں، لیکن وہ ایک طویل یعنی انواع ہیں احادیث کی، قسمیں ہیں، وہ تو اصول حدیث کی الگ کلاس ہی ہو جانی تھی۔ اس لیے میں نے صرف یہ مناسب سمجھا کہ ہم کتابوں کی ایک خاص قسم حدیث کی وہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس لیے میں نے چاہا کہ کتب احادیث ان کا ضرور آپ کے سامنے مختصر تعارف رکھتے ہیں کہ ان کی اقسام کیا ہیں۔ سب سے پہلے الجامع کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ جیسے الجامع الصحیح امام بخاری کی ہے، جس کو ہم صحیح بخاری کہتے ہیں، الجامع الصحیح اس کو کہا جاتا ہے۔ تو جامع حدیث کی وہ کتاب ہے جس کتاب میں تمام مسائل، مثلا عقائد، عبادات، معاملات، سیر، تفسیر، مناقب، رقاق، فتن اور آخرت وغیرہ کے متعلق احادیث جمع کی گئی ہوں، انہیں الجامع کہا جاتا ہے۔ اور اہمیت کے لحاظ سے بھی، یعنی سب سے پہلے عقائد آگے، پھر عبادات آگے، پھر معاملات آگے، اس انداز سے اس کتاب کو جمع کیا گیا، تمام موضوعات کو جمع کیا گیا، اسے الجامع کہا جاتا ہے۔ اس کے نام سے ہی یہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے السنن، حدیث کی وہ کتاب جس کو فقہی ابواب کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا ہو، یعنی اس کو السنن کہا جاتا ہے، جیسے سنن ابی داؤد ہے اور دوسری کتابیں سنن ابن ماجہ وغیرہ جو ہیں۔ تیسری قسم المسند، حدیث کی وہ کتاب جسے ترتیب وار ہر صحابی کی احادیث کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا ہو، یعنی صحابہ اکرام کے لحاظ سے اس کو ترتیب دیا گیا۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث ذکر کی ہیں تو ان کی احادیث ساری ایک جگہ پر جمع کر دی، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی کر دیں، پھر عبداللہ ابن مسعود کی کر دیں، عبداللہ ابن عمر کی کر دیں، عبداللہ ابن عباس کی کر دیں، یعنی اس طرح جابر بن عبداللہ کی صحابہ اکرام کے لحاظ سے جو ہے ان کو ترتیب دیا گیا۔ اور جیسے مسند کے طور پر مسند احمد سب سے معروف کتاب ہے اور بڑی کتاب بھی ہے، اور مسند ابی یعلا وغیرہ۔
المعجم، حدیث کی وہ کتاب جس میں مؤلف اپنے اساتذہ کے اسماء پر ترتیب دیتا ہے، یعنی جیسے مسند ہے ویسے ہی المعجم ہے، وہاں پر صحابہ کرام کے لحاظ سے، یہاں پر اساتذہ کے لحاظ سے، اور ان کی ترتیب عموماً حروف تہجی پر ہوتی ہے۔ مثلا معجم کبیر ہے، معجم اوسط ہے، معجم صغیر ہے، امام طبرانی کی یہ تینوں کتابیں ہیں، انہوں نے اپنے اساتذہ کے لحاظ سے اس کو ترتیب دیا ہے۔ پانچویں قسم ہے العلل، حدیث کی وہ کتاب جو معلول احادیث پر مشتمل ہو، مثلا ابن ابی حاتم کی العلل ہے اور امام دارقطنی کی العلل ہے، یعنی ان کا نام ہی العلل ہوتا ہے۔ الجز، نمبر 6، حدیث کی وہ کتاب جس میں ایک موضوع پر احادیث کو جمع کیا گیا ہو، جیسے امام بخاری کی جز رفع الیدین فی الصلاۃ، یعنی اس میں صرف نماز کے اندر رفع الیدین کرنے پر جتنی احادیث ہیں وہی مذکور ہیں، اس لیے اس کو جز رفع الیدین کہا جاتا ہے، ایسی کتابوں کو الجز کہا جاتا ہے۔ نمبر 7، تجرید، حدیث کی وہ کتاب جس میں بغیر تکرار کے احادیث کو یکجا کیا گیا ہو، یعنی تکرار نہ ہو، جیسے تجرید بخاری، یعنی امام بخاری کی کتاب کو بہت سارے علماء نے تجرید کی ہے، یعنی اس میں مقرر احادیث جو ہیں، بار بار احادیث آتی ہیں، امام بخاری نے ایک حدیث کو کئی بار وہ اس جامع میں لے کر آئے ہیں، تو بعد میں آنے والے بہت سارے لوگوں نے اس جامع کو مختصر کیا اور تجرید کیا کہ ایک حدیث جو آ گئی تو اس کو ایک دفعہ ہی ذکر کیا، اس کے بعد دوبارہ ذکر نہیں کیا۔ ایسی کتابیں جنہوں نے لکھی ہیں اس کو تجرید کہا جاتا ہے۔ 8ویں، اربعین، حدیث کی وہ کتاب جس میں 40 احادیث کو جمع کیا گیا ہو، بہت ساری کتابیں علماء نے لکھی ہیں، جیسے 40 نووی، اور جو آج ہم کتاب پڑھنے لگے ہیں الاربعون التربویہ من الاحادیث النبویہ، یہ اس طرح کی بہت ساری اور بھی کتابیں ہیں، ان میں سے 40 نووی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ جیسے میں نے کہا نا، انما الاعمال بالنیات، نیت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، یہ نہیں ہم کہتے کہ دوسروں نے اپنی نیت کو خالص نہیں کیا، لیکن جتنا درجہ ہوگا نیت کا، نیت کے اندر بھی تو فرق ہوتا ہے نا، ایک بندہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے، ایک بندہ اس کے اندر دوسری نیت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ جیسے حضرت ابو درداء نے پوچھا تھا، کسی اور کام کے لیے بھی آئے یا صرف حدیث سننے کے لیے آئے؟ ایک بندہ تجارت کے سلسلے میں جاتا ہے یا ملاقات کے سلسلے میں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے چلو حدیث بھی ساتھ سن لیں گے، تو اس کو کیا ثواب نہیں ہوگا؟ ثواب ہوگا اس کو۔ لیکن ایک بندہ صرف گیا ہی اس نیت سے ہے، اس کا ارادہ ہی یہ ہے، اس کے خالصتاً صرف اس لیے اس نے سفر کیا، تو ظاہری بات اس کا فرق ہوگا۔ تو امام نووی کی جو کتاب ہے نا، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ امام نووی نے بہت ہی اخلاص کے ساتھ، یعنی بہت کم لوگوں کے حصے میں یہ چیز آئی ہے جو امام نووی کو ملی ہے۔ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، خود امام نووی کے حوالے سے بھی ایسی بات کی جا سکتی ہے کہ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی، فقہ کے اندر بہت بڑی کتاب لکھی ہے آپ نے، لیکن یقین جانے کہ ان کی کتابوں کے اندر بعض کتابوں کو ایسی فوقیت ملی، مثلا 2 کتابیں تو معروف ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ ہر بندہ، ہر امتی مسلمان جانتا ان دونوں کتابوں، ایک تو یہ 40 نووی اور دوسری ریاض الصالحین۔ کیا اللہ نے ان کو اہمیت دی ہے کہ چاہے وہ عربی ہے چاہے وہ عجمی ہے تو اس کو وہ یعنی کہ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو قبولیت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی ایسا ہی اخلاص عطا فرمائے۔ جی، آج جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں اس کے حوالے سے الاربعین کی فضیلت، اصل میں یہاں سے ایک مسئلہ بھی اخذ ہوگا، جیسے آپ سنیں گے اور بعد میں آپ کہیں گے کہ یہ کیا، حدیث تو ضعیف ہے جو ابھی آپ کے سامنے آنے لگی ہے، لیکن پھر بھی علماء نے اس کا اہتمام کیا، کیوں کیا؟ اس کی وجہ بھی میں بتاتا ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ حدیث منسوب کی جاتی ہے، من حافظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہا بعثہ اللہ یوم القیامت من زمرۃ الفقہاء والعلماء۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ جس نے میری امت میں سے 40 احادیث یاد کی، زبانیں یاد کر لیں، کیا اپنے دینی معاملے کے اندر، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کیسے اٹھائے گا؟ کہا کہ فقہاء اور علماء کے زمرے میں سے اٹھائے گا، یعنی اس کو فقیہ اور عالم بنا کر اٹھائے گا۔ ایک روایت یہ۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، بعث اللہ فقیہا عالما، کہ اللہ تعالیٰ اس کو فقی اور عالم بنا کر اٹھائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت کے الفاظ ہے، وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا، کہ جو بندہ یہ 40 احادیث یاد کر لیتا ہے وہ شہید کے رتبے پر فائز ہو جاتا ہے، اور میری شفاعت جو ہے اس کے لیے شافعاً، بلکہ وہ سفارشی بن جاتا ہے، میں اس کا سفارشی بن جاتا ہوں، میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اسے یہ کہا جائے گا کہ آپ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ۔ اور اسی طرح کہا گیا کہ ایک روایت کے الفاظ کہ اس کو علماء کے زمرے میں شامل کر دیا جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن جو ہے شہداء کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ یہ ایک ہی روایت ہے لیکن مختلف الفاظ کے ساتھ اور مختلف طرق کے ساتھ ہے، یہ بہت زیادہ طرق ہیں اس کے، اور مختلف صحابہ کرام کی طرف اس کو منسوب کیا گیا ہے کہ اس کے راوی آپ دیکھیں، میں نے نیچے اس لیے نام لکھ دیے ہیں، علی ابن ابی طالب اور حضرت ابن مسعود، معاذ ابن جبل، ابو درداء، عبداللہ بن عمر، ابن عباس، انس بن مالک، ابو ہریرہ، ابو سعید خدری رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سب سے یہ حدیث مروی ہے اور روایت کی جاتی ہے۔ لیکن یعنی اتنے طرق ہونے کے باوجود پھر بھی یہ ضعیف ہے، کیونکہ ان کی سند کے اندر ایسے راوی آ گئے جن کو محدثین نے قبول نہیں کیا ہے، ان کے اوپر ضعیف کا انہوں نے حکم لگایا، ان کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن پھر بھی اہتمام کیا گیا۔ ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملتی ہے صحیح کہ جس میں 40 احادیث کی کوئی خاص فضیلت، جیسے یہاں پر ہم نے پڑھی ہے، کوئی خاص فضیلت بیان ہوئی، لیکن اس کے باوجود علماء نے اس کا اہتمام کیا۔ کیوں اہتمام کیا؟ ایک تو یہ وجہ کہ ضعیف روایت پر عمل کرنا فضائل کے اندر یہ مستحب ہے، اس بات سے کہ ہم اپنی طرف سے کسی بات کو سوچیں کہ یہ زیادہ عمل بہتر ہے اور اچھا ہے تو میں وہ کام کروں۔ مثلا کوئی حدیث 100 بھی ذکر کر سکتا تھا، بہت سارے لوگوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ 100 حدیث پر مشتمل ہیں، اور اسی طرح اس سے زیادہ بھی کی جا سکتی تھی، اس سے کم بھی ہو سکتی تھی، لیکن 40 کا اہتمام صرف ان روایات کی وجہ سے کیا گیا۔ تو لہٰذا جو ہے ہمیشہ یہ سوچیں کہ اپنی طرف سے جو ہمیں کسی کام کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم کسی ضعیف روایت اگر ہمارے سامنے آ گئی اس پر عمل کر لیں۔ میں اس سے کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ کوئی بندہ کہے کہ عقیدے کے اندر یا پھر کسی صحیح حدیث کے مقابلے میں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس معاملے کے اندر یا اس مسئلے کے اندر ہمیں کوئی چیز ایسی مستند حدیث یا ایسا صحیح دلیل کوئی نہیں مل رہی ہے، تو اس لحاظ سے میں نے کہا کہ اپنی طرف سے بندہ جو ہے وہ معاملہ کرنے کی بجائے جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ کرے۔ بہرحال پھر یعنی یہ اہتمام حدیث کی کتابوں میں کیوں کیا گیا، اور خصوصاً 40 حدیثوں کے حوالے سے، وہ غالباً اس حدیث کو سامنے رکھا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے اندر جامع الخیف یعنی مسجد خیف جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر آپ نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ آپ نے تعلیم دی تھی کہ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فبلغها۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث غور سے توجہ سے سنیے گا کہ وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا حقدار بنائے۔ یعنی میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اس کے بعد سننے کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ نے بھی آگے پہنچانا ہے۔ اور ہو سکتا ہے ماشاءاللہ
آپ دنیاوی لحاظ سے، دنیاوی علوم کے لحاظ سے مجھ سے یہاں ساتھی جو ہیں وہ بہت زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، تو ان کے لحاظ یعنی کہ وہ اس لحاظ سے بھی ان کے سامنے بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، اور ذہین اور فطین بھی مجھ سے زیادہ ہوں گے. تو ہو سکتا ہے آپ میں سے جو ساتھی محنت کرے اور کل کو وہ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبولیت ایسی عطا فرمائے کہ وہ ہم سے زیادہ دین کے اندر سمجھ بوجھ والا ہو اور زیادہ کام کرنے والا ہو. ظاہری بات ہے انشاءاللہ ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا، لیکن حقیقت حدیث کی روشنی میں یہ ہے. اور اس سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلی ہوئی دعا جو ہے اس کے ہم حقدار بنیں گے. زبان نبوت سے نکلی، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنے. ہاں جی، تر و تازہ کا مطلب کیا ہے؟ بڑا جامع لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوشحال رکھے ہر لحاظ سے اور ہر لمحے زندگی کے اندر. یہ نہیں پانے کوئی خاص وقت بیان نہیں کیا کہ یہ خاص وقت اللہ تعالیٰ اس کو، صرف یہ نہیں کہا کہ جب پڑھا رہا ہو بس، اس کے بعد نہیں، بلکہ نہیں پانے عمومی طور پر کہا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فبلغها. فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوشحال تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے اور اسے لوگوں کو پہنچائے. بلغوا انی ولو آیا. نہیں پانے حکمن بھی کہا کہ جس کو میری طرف سے کوئی ایک حدیث، کوئی ایک آیت پہنچے تو وہ لوگوں تک پہنچا دے. کیوں؟ فرمایا فرب حامل فقہ غیر فقیہ، کیونکہ بہت سے فقہ کی بات سننے والے خود فقیہ نہیں ہوتے. یعنی بسا اوقات کیا ہوتا ہے، بہت سارے مثلا میں ہی بیان کر رہا ہوں تو میں اتنا سمجھ رکھنے والا نہیں ہوں کہ جن کو سنایا جا رہا ہے ان میں بہت زیادہ مجھ سے سمجھ رکھنے والے ہوں، ہاں جی عقل والے ہوں، اور ان کو یعنی جو نکات میرے ذہن میں نہیں آ رہے ان کے نکات ذہن میں آ رہے ہیں. اور پھر نیت کا وہی معاملہ پھر ہے اخلاص کا. ہو سکتا ہے مجھ سے وہ بہت زیادہ آپ ساتھیوں میں سے بیٹھے ہوئے لوگ مخلص ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کا شرح صدر مجھ سے زیادہ کر دے. ہاں جی ان کی فصاحت و بلاغت مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کرے اور وہ یعنی زیادہ اچھے انداز سے اس کو بیان کر سکیں. فرمایا وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. اور بعض ایسے ہیں جو فقیہ کی بات سن کر ایسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو ان سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے. یعنی سن کر آگے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو اپنے عزیز کو اپنے رشتہ دار کو بتائیں تو وہ آپ سے بھی زیادہ سمجھدار ہو، ہم سے بھی زیادہ سمجھدار، اور وہ زیادہ اس پر عمل کرنے والا ہو اور زیادہ لوگوں کو آگے بیان کرنے والا ہو. تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا یغل علیہن قلب مؤمن. 3 باتیں ایسی ہیں جن میں کسی مومن کا دل خیانت نہیں کرتا. اخلاص العمل للہ، ایک اللہ کے لیے عمل خالص کرنے میں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مومن بنائے. والنصیحۃ لولاۃ المسلمین، فرمایا دوسرے مسلمان حکمرانوں کی خیر خواہی کرنے میں. ولزوم جماعتہم، اور تیسرے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ملے رہنے میں. فإن دعوتہم تحیط من ورائہم، اس لیے کہ ان کی دعا انہیں چاروں طرف سے گھیرے رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے ہی خوش نصیبوں سے بنا دے. تو اس حدیث کی روشنی میں علماء نے ان 40 احادیث کا اہتمام کیا ہے. میں آگے اگلی سلائیڈ بنانا چاہتا تھا، میں نے کہا بعد میں بنائیں گے، لیکن ٹائم نہیں ملا، تو انشاءاللہ آئندہ اس سلائیڈ کو بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. تو انشاءاللہ العزیز آج ہم 2 حدیثیں پڑھیں گے تاکہ جس کے لیے آپ آئے ہیں وہ ہمارا مقصد بھی پورا ہو. انشاءاللہ اختصار کے ساتھ پڑھیں گے. کیا ٹائم ہوا؟ 8 بج گئے. چلے ایک حدیث تو انشاءاللہ ختم کر لیں کیونکہ اتنا ٹائم ہم نے لیٹ شروع کیا ہے. حدیث نمبر 1 ہے ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ
युशरिकु बिही दखल अन्नार, रवाहु मुस्लिम। अन जाबिर, ये क्या हो गया, खैर, अन जाबिर, यहाँ पर मैं बात करना चाहता था हदीस की जो बाज़ इस्तिलाहात हैं उसके हवाले से। अन और समेतु ये दो सीगे यहाँ पर इस्तेमाल हुए, लेकिन इख्तिसार के साथ समझ लें। अन लफ्ज़ी तर्जमा से होता है, जैसे मिन का है ना, मिन से, अन से ही होता है, लेकिन अन का जो है ना फ़र्क ये है कि बारे में होता है। लेकिन इस्तिलाहातुल मुहद्दिसीन यानी असूल हदीस के अंदर अन का लफ्ज़ आ जाए तो उससे माना ये लिया जाता है, उसका माना ये किया जाता है कि अन अबी हुरैरा, या जैसे अन जाबिर इब्ने अब्दुल्ला, फरमाया कि हज़रत जाबिर से रवायत है, ये उसका तर्जुमा है, से रवायत है, यानी ये तर्जुमा किया जाता है। ये आप जहाँ भी हदीस पढ़ेंगे, अगर आप तराजुम उठाकर देखेंगे उनका उस हदीस का तर्जुमा, तो वहाँ पर आपको यही मिलेगा, से रवायत है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रवायत है। क़ाला, आप कहते हैं, समिअतु, समिअतु, ये वैसे असूल हदीस के अंदर ये सीगा आ जाए ना कहीं पर भी, तो ये क्या है, ये यकीनी माना देता है। सहाबा से तो हर बात यकीनी, अगर उसके पीछे सनद जो है वो पूरी मिल जाए ना, सही सनद, तो फिर जो है वो आगे बात यकीनी होगी। सहाबा इकराम के बारे में उसूल हदीस, उसूल मुहद्दिसीन, उन्होंने ये बयान किया है कि कुल्लुहुम अदूल, सहाबा सब के सब सच्चे हैं। सहाबा से कोई बात जो है, अगर ये भी कह दिया जाए अन रजुलिन मिन सहाबा, कि सहाबा में से किसी आदमी से हदीस मरवी है, तो उनका नाम लेना भी ज़रूरी नहीं है। अगर पीछे सनद सही है और ताबी ने आगे सहाबी का नाम नहीं लिया, बस सिर्फ ये कह दिया अन रजुलिन, तो तब भी वो रवायत जो है वो सही होगी, क्योंकि सहाबा कुल्लुहुम अदूल, उनकी जरा तदील जरा नहीं हो सकती, तादील तो हो सकती है। और तादील जब अल्लाह ने उनकी बयान कर दी है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, बल्कि ये भी बड़ा सर्टिफिकेट, तो एक और सर्टिफिकेट अल्लाह तबारक तआला ने क्या दिया, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, बाद में आने वाले उनके लिए मयार तुम हो ईमान के लिहाज से। अगर वो तुम्हारी तरह का ईमान लाएंगे तो हिदायत याफ्ता होंगे, अगर तुम्हारी तरह का ईमान नहीं लाएंगे तो वो हिदायत याफ्ता नहीं हो सकते, हिदायत का रास्ता नहीं पा सकते। तो कितना बड़ा अल्लाह ताला ने ये सर्टिफिकेट सहाबा को जारी कर दिया। बहरहाल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और समेतु ये फेल फ़ाइल इसको सीगा बोला जाता है। इसके बाद ये ज़हन में रखें, अगर एराब ना भी लगा हो, समिअतु के बाद आपने नबी पाक का नाम जब भी पढ़ना है तो क्या करना है, रसूलुल्लाही, रसूल के ऊपर ज़बर ही आएगा। आप माशाल्लाह बहुत सारे साथी दुरूस देते हैं, खुतबात देते हैं, कभी ये ना पढ़िएगा समिअतु रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हैं, जैसे कहते हैं काला रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे हदीसें आएंगी, तो काला के बाद तो रसूलुल्लाह आएगा, काला फेल है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फ़ाइल होंगे, उसके कहने वाले। लेकिन यहाँ पर क्या फ़ेल फ़ाइल का ये सीगा बोला जाता। इसके बाद यानी हम तफसील में नहीं जाते, बस ज़ेर में ये बिठा लें समेतु, इसके बाद क्या कहना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, यक़ूल, आपने फरमाया, मन लक़ी अल्लाह, जो अल्लाह ताला को मिला, यानी इस हालत में मिला, ला युशरिकु बिही शैया, उसने अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं ठहराया, शरीक नहीं बनाया, दखलल जन्नह, माजी के सीगे के साथ, ये नहीं कहा सयदखुलुल जन्नह, क्योंकि हशर तो अभी आने वाला है ना, अभी क़यामत तो बरपा होगी ना, क़यामत के बाद हशर होगा, हिसाब किताब होगा, उसके बाद जन्नत में जाना। सयदखुलुल जन्नह नहीं कहा कि अनकरीब वो जन्नत में दाखिल होगा, नहीं कहा दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल होगा, लेकिन ऐसे ही जैसे दाखिल हो गया, यानी इस तरह ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से ये दुआ किया करें, अल्लाह हमें मुवाहिद रखे और शिरक से
جہری ہے، خفی ہے، ظاہری ہے، سری ہے، ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، بلکہ امت اسلامیہ کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا وَمَن لَقِيَهُ، اور جو اس کو ملا یعنی اللہ تعالیٰ کو ملا، یشرک بہ، اس حالت میں کہ اس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا، دخل النار، وہ آگ میں داخل ہو گیا۔ جہاں پر فضیلت ہے وہیں پر وعید بھی بہت سخت ہے۔ اچھا، مفردات الحدیث، الشرک، یہ لفظ ہے، شرک کی تعریف کیا ہے؟ اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرنا، یہ ہے شرک کا مختصر معنی۔ اچھا، کفر اور شرک میں بسا اوقات اختلاط ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، بہت سارے ساتھی جو ہیں ان کو اس کا فرق نہیں پتہ چلتا کہ کفر اور شرک میں فرق کیا ہے، کافر کون ہوتا ہے اور مشرک کون ہوتا ہے۔ کفر یہ ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت نہیں کرتے، اللہ کے انکاری ہیں۔ آج بہت سارے کافر جو ہیں، غیر مسلم جو ہیں، وہ ایسے ہی ہیں، بہت سارے، یعنی وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہی نہیں سرے سے، وہ تو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں سے بہت ساری غلط فہمیوں کے ازالہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ مسلمان ہو گیا تو اس کو وہ شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا، یعنی اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ شرک تو کر رہا ہے نا، مشرک ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، شیطان کے وسوسے میں نہیں آنا چاہیے، دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ تو مسلمان ہو گیا، تو مشرک نہیں ہو سکتا، جو مرضی کرتا رہے۔ نہیں بھائی، شرک کا ارتکاب ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ وہ کسی اور کو بھی شریک کر رہا ہے۔ جیسے کہ سب سے بڑی عبادت دعا جو ہے اس کو غیر اللہ سے کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے یعنی مسلمان جو ہے وہ اس میں گمراہ ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ راوی کا تعارف، جس صحابی نے روایت کی ہے اس کا مختصر تعارف آپ کے سامنے ہے۔ جابر بن عبداللہ بن عمر بن حرام السلمی رضی اللہ عنہ کون تھے؟ آپ مشہور صحابہ میں سے ہیں۔ کہا جاتا کہ آپ بدر میں شریک ہوئے، اور بلکہ بدر کے میدان میں، غزوہ بدر میں آپ کی ڈیوٹی لگی تھی پانی کی حفاظت کی، پانی کو پینے پلانے کی، آپ پانی کو منتقل کر رہے تھے، تو آپ کی یہ ذمہ داری تھی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 18 غزوات میں شرکت کی ہے، ایسے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے کثرت سے احادیث بیان کی ہیں، یعنی جو کثیر الروایہ صحابی ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آخری عمر میں آپ کی بنائی جاتی رہی، یعنی آپ نبینا ہو چکے تھے، آپ کی آنکھوں کی بنائی ختم ہو چکی تھی۔ سن 74 یا 74 ہجری کو آپ 94 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں انتقال کیا، آپ نے وفات ہوئی۔ آپ آخری صحابی تھے جو مدینہ منورہ میں فوت ہوئے، یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ شرح الحدیث، حدیث کی تشریح، جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، اس حدیث میں توحید باری تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ موحدین کی جزا جنت ہے۔ اسی طرح شرک کی مذمت کرتے ہوئے وعدہ کیا گیا کہ مشرک کی جزا جہنم کی آگ ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، توحید کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے بڑی ہی قیمتی بات کی ہے۔ آپ دیکھیے توحید کتنی بابرکت چیز ہے، اور اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اہل توحید بنایا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ توحید اپنے دوستوں اور دشمنوں سب کے لیے جائے پناہ ہے۔ توحید، عقیدہ توحید،
دشمنوں کو دنیا کی تکالیف اور مشکلات سے نجات دلاتی ہے۔ اور استدلال کس سے کیا انہوں نے؟ قرآن مجید کی آیت فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 65۔ ترجمہ پھر جب وہ مشرک سوار ہوتے ہیں کشتی میں، وہ پکارتے ہیں اللہ کو اپنے ایمان کو خالص کرتے ہوئے، یعنی اس وقت وہ توحید والے ہو جاتے ہیں، ہاں جی، اہل توحید کو اس وقت تسلیم کرتے ہیں۔ پھر جب وہ بچا لیتا ہے، خشکی کی طرف لے آتا ہے، تو پھر اچانک وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے عقیدہ توحید کو اپنایا، اس عقیدہ توحید کی برکت سے کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں نجات دے دی۔ تو یہ ہے امام ابن قیم کا استدلال کہ دشمن ہیں توحید کے، لیکن ان کو فائدہ ہوا وقتی طور پر توحید کو ماننے کا۔ تو جو اہل توحید ہیں الحمدللہ ان کو تو فائدہ ہی فائدہ نا، جیسے آگے آ رہا ہے۔ رہے دوست تو انہیں دنیا اور آخرت کی تکالیف اور مشکلات سے محفوظ رکھتی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ محفوظ رکھے گا۔ مثلا سیدنا یونس علیہ السلام نے توحید کے ساتھ باری تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو نجات پائی۔ رسول علیہ السلام کے پیروکار توحید کی وجہ سے ان سزاؤں سے محفوظ ہو گئے جو مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ اگرچہ فرعون نے توحید کا اقرار کر لیا، کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوگا تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اگرچہ فرعون نے توحید کا اقرار کر لیا تو پھر بھی غرق ہو گیا، لیکن اقرار کب کیا تھا اس نے اقرار کیا موت کے وقت، ہاں جی، تھوڑا سا پہلے کر لیتا، جیسے ہی گھوڑا اس کا داخل ہو گیا تھا ہاں جی اس پانی کے اندر، اسی وقت اقرار کر لیتا ہے یا اللہ میں نے یہ قدرت دیکھ لی تیری، تو نے موسیٰ کو کیسے پار کرایا تو میں تیری توحید پر اقرار کرتا ہوں، تو شاید اللہ بچا لیتا۔ اس وقت موت نہیں تھی، لیکن جب غرق ہو رہا تھا اس وقت وہ اس نے کہا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اے موسیٰ میں تیرے رب پر ایمان لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے، قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ موت کے وقت ایمان کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ قرآن مجید سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ توحید الہی کی طرح تکالیف اور مصائب سے نجات دینے والا کوئی اور عمل نہیں ہے۔ موحد اگر ہے تو یقین جانے تکالیف اور مصائب سے جیسے توحید نجات دیتی ہے نا، کوئی اور عمل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر مصیبت زدہ کی توحید کے ساتھ کی گئی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس میں ایک مثال تو ہم نے یہاں دی ہے، دوسری مثال ابھی میرے ذہن میں آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہاں جی، کہ آگ کے اندر ڈال دیا تو آگ کو گلے گلزار بنا دیا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جائے، ٹھنڈی بھی اتنی نہ ہونا کہ زکام ہی ہو جائے، ایسا نہیں، سلامن سلامتی والی ہو جائے، اتنی ٹھنڈی رہے، ہاں جی، جہاں نہ تبش ہو، نہ سردی ہو، نہ برد ہو۔ تو یعنی حضرت ابراہیم کو بھی اس توحید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی، اور سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور انہوں نے نجات دی۔ اس حقیقت کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ بڑی بڑی مصیبتوں کی بنیاد اور سبب کائنات کے اندر شرک ہی ہے، حقیقت ہے۔ ہمارے ملک جو ہے، ہمارا علاقہ جو ہے، وہ کس لیے مسائل کا ہمازگاہ بنا ہوا ہے؟ اسی لیے بنا ہوا ہے۔ یہاں پر دیکھیں آپ کتنا فرق ہے، یعنی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہاں کچھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا کی، کتنی نعمتیں، اور ہمارے ملکوں میں باوجود سب کچھ ہونے کے کتنے مسائل ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو امن و امان کا ہی ہے، اور یقین جانے قدم قدم پر مسائل ہے، اور پریشان ہوتے ہیں روزانہ جب ساتھی یہاں پر مسائل بیان کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اجتماعی طور پر بھی ہیں اور انفرادی طور پر بھی۔ اجتماعی تو بڑے بڑے مسائل، انفرادی طور پر بھی بہت بڑے مسائل، لیکن یقین جانے وہ پتہ نہیں کیسے ساتھی زندہ ہیں یا کیسے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے مسائل کو حل فرمائے، لیکن توحید کی طرف ان کو آنا چاہیے۔ کیوں فرمایا؟ توحید ایسی ہے کہ ساری مخلوق کے لیے اصل پناہ گاہ، ملجا و ماوا توحید ہی ہے، اس لیے توحید کا عقیدہ اپنانا چاہیے۔ فوائد الحدیث، حدیث کا فوائد کیا ہیں؟ نمبر 1، جو توحید پر فوت ہوگا اس کے لیے جنت واجب ہے، اس لیے ہمیشہ یہ دعا کریں، یا اللہ ہمیں عقیدہ توحید پر موت آئے، ہاں جی،
کیوں کہا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، کلمہ توحید کے متعلق نبی پاک نے فرمایا جس کو اس کلمے پر موت آ گئی تو جنت میں وہ ضرور داخل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں۔ نمبر 2، جو شرک پر فوت ہوا اس پر ہمیشہ کے لیے جہنم واجب ہوگی، خالدین فیہا ابدا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں، بہرحال اس حدیث سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 3، اللہ عز و جل کے احکامات میں سب سے بڑا حکم توحید کا ہے۔ جتنے احکامات ہیں سب سے بڑا حکم وہ توحید کا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، سب کا دار و مدار کس پر ہے؟ توحید پر۔ عقیدہ توحید ہے تو سب کچھ ہے، نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اور کس کو خطاب ہے؟ خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صاحب قرآن، پیغمبر آخر الزماں کو، ہمیں نہیں ہے جو ٹوٹے پھوٹے عمل کرنے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کا ارتکاب کیا، وہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، نبی پاک سے تو تصور بھی نہیں کر سکتے آپ، لیکن ہمیں سمجھایا جا رہا ہے یہ عقیدہ توحید کتنا اہم ہے، اور یہ شرک جو ہے کتنا موذی گناہ ہے، کتنا خطرناک ہے۔ کہا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے اعمال بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ کہا سب سے بڑا گناہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے، اور حقیقت ہے وہ بی اور ہی والا معاملہ جو ہے، وہ سلف نے بڑی اچھی اچھی مثالیں دی ہیں۔ تو گھر والوں کی مثال بعض سلف نے دی ہے، کتنی پیاری مثال کہ گھر میں ہماری خاتون خانہ جو ہے اس سے کوئی غلطی ہو جائے، ہاں جی، کھانے میں نمک زیادہ پڑ جائے تو معافی کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ نہیں بول رہے نہیں کرتے ہوں گے سب کے لیے بھی تو اس کو بہت اہم معاملہ کہ آپ رات ہی کیا ہوگا؟ معافی ہے یا نہیں ہے؟ ہے بھائی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ بہت یعنی کہ حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو کیا کہا؟ وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے انداز سے رہو، معاملات اچھے انداز، اچھی زندگی گزارو، چند ایام کی یہ زندگی ہے، خوشی ہنسی سے۔ اور پھر کیا کہا؟ وَلَهُنَّ عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کیسے ہیں آپ صاحب؟ وَلَهُنَّ نہیں، ان کے لیے حقوق ہے مثل علیہن بالمعروف، جس طرح تمہارے حقوق ان کے اوپر فرض ہیں اسی طرح ان کے لیے حقوق ہیں۔ تو کیا کہا؟ وَلَهُنَّ، پہلے ذکر ان کا کیا، پہلے ان کے حقوق ہیں۔ بھائی اپنے فرائض کو یا اپنے حقوق کا مطالبہ بعد میں کرو، پہلے ان کے حقوق ادا کرو، صحیح ہے نا؟ تو خیر بہرحال یہ معافی ہو سکتی ہے، لیکن اگر خاتون یہ کہہ دے کہ کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو، اللہ معاف کرے، کہ آپ کا بھائی بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے، معافی ہے، اس کو بھی میں اپنی زندگی میں شریک کرنا چاہتی ہوں، آپ کا بھائی ہے، غیر نہیں ہے، یعنی تو کیا معافی ہے؟ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے معاف کر دے بھی جس نے سب کچھ ہی ہمیں عطا کیا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا نا، وہ پالی پوسی ہمیں مل گئی ہے، چند سال ہوئے ہمارے ساتھ، تو ہم نے چند حقوق اس کے ادا کرنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا حق ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ تو ہمیں عدم سے وجود بخشا ہے، سارا کچھ دیا ہے، تو اللہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیں؟ اور اس کی مخلوقات میں سے ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کا برابر والا ہو، ہاں جی، اس کے مساوی ہو۔ بھائی تو ہم سے افضل بھی ہو سکتا ہے، فوق بھی ہو سکتا ہے، ہم سے بہتر بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پر تو ایسا بھی نہیں ہے، تو کیسے اللہ تعالیٰ یہ برداشت کرے گا؟ اس لیے سب سے بڑا گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 5، شرک اصغر، شرک اکبر تک پہنچانے کا سبب اور وسیلہ ہے۔ بعض لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، شرک اصغر سے بھی بچنا ہے، کیونکہ یہ
اس کا سبب ہے شرک اکبر کا، اور کبیرہ گناہوں سے ہے، اگرچہ یہ شرک اکبر نہیں ہے تو تب بھی یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس کا مرتکب اگرچہ دائمی جہنمی نہیں ہے، جیسے کہ کوئی غیر اللہ کی قسم اٹھاتا، آج کل ہمارے ہاں تو معروف ہے، ماں باپ کی قسم اٹھا لی، اولاد کی قسم اٹھا لی، اس طرح کے معاملات چلتے ہیں، کسی اور کی قسم اٹھا دی گئی، تو یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ شرک اصغر اس کو کہا جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کا حلف اور قسم اٹھائی اس نے شرک کا ارتکاب کیا، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، یہ شرک اصغر ہے۔ محدث کا تعارف، یہ حدیث جس محدث نے روایت کی ہے وہ ہے امام مسلم۔ امام مسلم کا مختصر تعارف ہے آپ کے سامنے۔ امام مسلم بن حجاج بن مسلم النیسابوری الخراسانی، آپ نیشابور شہر کے رہنے والے تھے، جو کہ خراسان کا ایک شہر ہے۔ یہ بہت بڑا ملک تھا خراسان جو افغانستان، ترکمانستان اور ایران پر مشتمل تھا۔ آپ قبیلہ کشیر سے تعلق رکھتے ہیں، جو معروف عربی قبائل سے ہے، اگرچہ یا آپ عجم میں جا کر ٹھہرے تھے لیکن عربی اور نسل تھے۔ آپ 206 ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام مسلم کی پرورش ایک معزز علمی گھرانے میں ہوئی، لہذا کم عمری میں ہی حصول علم کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے لیے کافی سفر کیے۔ یہ دیکھیں جن کی روایت کردہ ہم حدیث پڑھ رہے ہیں انہوں نے کتنے سفر کیے، ذرا دیکھیں۔ کوفہ، مصر، شام، شہر نبوی یعنی مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، بصرہ، بغداد اور بلخ، آپ اتنے ملکوں میں گئے ہیں صرف حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، تب جا کر یہ مقام ملا ہے کہ آپ نے صحیح مسلم کو لکھا ہے۔ آپ کی کتاب صحیح مسلم وجہ شہرت بنی، ان کے علاوہ بھی کئی کتابیں لکھی، لیکن وجہ شہرت جو آپ کی بنی ہے معروف ہونے کی وہ صحیح مسلم ہے، جو کہ قرآن مجید اور صحیح بخاری کے بعد صحیح ترین کتاب ہے۔ صحیح مسلم کو لکھنے میں آپ کے 15 سال خرچ ہوئے، 1-2 سال نہیں، ہاں جی کتنے؟ 15 سال خرچ ہوئے۔ 15 سال میں آپ نے کتاب لکھی ہے، ہمارے سامنے پڑھی ہوئی ہے وہ حدیث کی کتاب جو ہے، تو ہم تو 1 سال میں یعنی کہ 15 سال کے پوری زندگی گزر گئی، ہم پڑھتے نہیں ہیں، اگرچہ ہم پڑھنے لگے ہیں تو 1-1، 2-2، 3-3 حدیثیں پڑھے تو شاید 1-2 سال میں ختم کر ہی لیں، لیکن ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے پڑھنے کی۔ 261 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ امام مسلم پر رحم فرمائے اور ہماری اور تمام مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔